کسی ریاست میں ایک بادشاہ تھا۔ اس کی بیٹی بہت خوبصورت تھی اور سیرت کی بھی بہت اعلیٰ تھی۔ وہ اپنی عوام کے ساتھ اچھے سے پیش آتی اور نرمی والا معاملہ کرتی۔ دینی لحاظ سے بھی وہ ایک بہترین مسلمان تھی۔ 5 وقت کی نمازیں، رمضان کو روزے رکھنے والی، غلاموں کے حقوق ادا کرنے والی، والدین کی عزت کرنے والی اور اعلیٰ اخلاق کی تھی۔ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی اور بادشاہ اپنی بیٹی کے لیے ایک ایسے شخص کا خواہشمند تھا جو 5 وقت کا نمازی ہو، باقاعدہ روزے رکھتا ہو اور کسی گناہ میں ملوث نہ ہو، کیونکہ بادشاہ کے بعد وہ ولی عہد بھی ہوتا اور بادشاہ کے بعد اسے ریاست بھی دی جاتی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور اس سے کہا کہ اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ جاؤ اور ایک ایسے شخص کو تلاش کرو جو دیندار ہو۔ وزیر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شہر کے سب سے بڑی مسجد کے باہر چپ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس شہر میں ایک چور بھی رہتا تھا۔ ایسا ماہر چور تھا کہ جب چوری کرتا تو کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہونے دیتا۔ اس لیے آج تک کسی کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ اس علاقے میں کوئی چور بھی ہے۔ اس چور کو علم ہوا کہ فلاں مسجد میں ایک قیمتی چیز بھی موجود ہے۔ اس نے ارادہ باندھ لیا کہ آج رات وہ کسی بھی طرح کر کے وہ قیمتی چیز مسجد سے چرا لے گا۔ اس نے زندگی میں کبھی کوئی عبادت اور کوئی بھی نیکی نہیں کی تھی۔ نہ وہ نماز پڑھتا تھا اور نہ ہی روزے رکھتا۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ یہ چور تراویح کے بعد مسجد میں داخل ہوا کہ جب سب چلے جائیں گے تو آرام سے قیمتی چیز چرا کر مہارت سے نکل جاؤں گا۔ چنانچہ وہ مسجد میں داخل ہوا۔ بادشاہ کے سپاہی ہر آنے جانے والوں کو دیکھ رہے تھے اور یہ چور بھی ان کی نظروں سے چھپ نہیں سکا تھا۔ مگر ہوا کچھ یوں کہ اس مسجد کا اصول تھا کہ جب سب چلے جاتے تو مسجد کے مرکزی دروازے پر تالا لگا لیا جاتا تاکہ مسجد میں موجود قیمتی چیز کسی چور ڈاکو کے ہاتھ نہ لگے۔ امام مسجد نے جب دیکھا کہ کوئی بھی شخص مسجد میں نہیں رہ گیا تو اس نے دروازہ بند کر دیا اور اپنے گھر کو چلا گیا۔ یہ چور کہیں چھپا ہوا تھا، اس لیے امام مسجد کی نظروں سے پوشیدہ تھا۔ اب سپاہیوں نے جب یہ دیکھا کہ ہر آنے والا فرد نکل گیا ہے سوائے اس ایک شخص کے جو مسجد میں داخل ہوا تھا، تو انہیں لگا کہ وہ شخص عبادت میں مصروف ہے۔ جب سحری کے وقت مسجد کا دروازہ کھولا گیا تو وزیر سپاہیوں کے ہمراہ مسجد میں داخل ہوئے۔ وہ شخص تھکا ہارا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب وزیر کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا تو اسے لگا کہ وزیر کو اس کی چوری کا علم ہو گیا ہے، لہٰذا وہ اپنی جان بچانے کے لیے دکھاوے کے نفل پڑھنے لگے، سلام پھیرتا اور پھر نماز کی نیت باندھتا۔ اسی طرح اس نے لامحدود نوافل ادا کیے۔ سحری کے وقت وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سحری کرنے لگ گیا تاکہ وزیر کو یہ نہ پتا چلے کہ وہ روزے نہیں رکھتا۔ یہ سب دیکھ کر وزیر خوش ہوا کہ بادشاہ کو جس شخص کی تلاش ہے، جس شخص کو ہم نے ڈھونڈ نکالا ہے، اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ وہ خود پریشان ہوا کہ میرے دکھاوے کی نماز اور روزہ بھی میرے کام نہ آئے۔ جب بادشاہ کے سامنے اسے پیش کیا گیا تو اسے لگا کہ بادشاہ اسے سزائے موت سنائے گا، مگر بادشاہ نے اسے کہا کہ میں تم سے اپنی شہزادی کی شادی کروا کر تمہیں ولی عہد بنا لوں گا۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ آخر بادشاہ اتنے مہربان کیسے ہو رہے ہیں۔ تو وزیر نے اسے ساری باتیں بتائیں تو اسے سمجھ میں آ گیا اور وہ سجدے میں گر گیا کہ اے اللہ، میں نے تو اپنی جان کی امان کے لیے ریاکاری کی نماز پڑھی، تو نے تو مجھے اتنی عزت دی، اگر میں خالص تیرے لیے نماز پڑھوں اور عبادت کروں تو مجھے کتنا نوازے گا۔